السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں علی ڈار۔ آج کی اس ویڈیو میں نے ایک بہت ہی شاکنگ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ خبر یہ ہے کہ راولپنڈی کی ایک سوسائٹی جس کا نام ہے بحریہ ٹاؤن، آپ کو معلوم ہوگا، وہاں پر ایک حاضر سروس جج کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ ان جج صاحب کا جو نام ہے وہ ہے سردار امجد اسحاق۔ یہ خبر شاید آپ نے دیکھی ہو، آپ کے سامنے میں کچھ تفصیلات رکھتا ہوں۔ بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں، اور یہ معاملہ اتنا شاید سادہ ہے نہیں جتنا اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے ڈکیتی مزاحمت پر، لیکن بہت سارے لوپ ہولز ہیں، بہت سارے کویسچنز ایسے ہیں جن کے جواب آنا ضروری ہیں۔ میں آپ کے سامنے تمام تر یہ جو معاملہ ہے نا، یہ کہانی پوری آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے ایک حاضر سروس جج کو آسانی سے مار دیا گیا اور اس کو ڈکیتی مزاحمت کا کہہ کر فی الحال اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ تفصیلات ناظرین یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک بہت ہی سیکیور سوسائٹی ہے، وہاں پر یہ رہائش پذیر تھے۔ 5 ڈاکو ان کے گھر میں وہاں پر آتے ہیں، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد کچھ مزاحمت کی جاتی ہے فیملی ممبرز کی جانب سے۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یرغمال بنائیں، اور اسی اثناء کے اندر ڈکیتی کی کوشش کے اندر مزاحمت پر فائرنگ کا ایک تبادلہ ہوتا ہے، اور اس فائرنگ کے تبادلے میں جو سردار امجد ہیں، جو جج ہیں، ان کو گولی لگتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک ڈاکو اور ہے اس کو بھی گولی لگتی ہے اور وہ بھی اس اثناء کے اندر جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو زخمی ڈاکو تھا اس کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن جو جج صاحب تھے ان کو جو اسپتال لے کر جا رہے تھے تو وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے اور وہ جاں بر نہ ہو سکے، جس سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اب معاملہ جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جج کہاں کے تھے۔ یہ احتساب عدالت کے جج تھے اور میر پور آزاد کشمیر سے ان کا تعلق تھا، اور اپنی بیماری کی وجہ سے یہ راولپنڈی بحریہ ٹاؤن میں آ کر رہ رہے تھے، لیکن بیسیکلی جو ان کا تعلق ہے وہ راولہ کوٹ میر پور آزاد کشمیر سے تھا، اور یہ احتساب عدالت میں حاضر سروس تھے، وہاں پر ڈیوٹی کر رہے تھے۔ پولیس نے کہا ہے کہ جی ہم نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے، تمام تر پہلوؤں سے ہم جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ہوا کیا، کیسے ہوا، اور تمام تر جو بھی حقائق ہوں گے وہ سامنے رکھے جائیں گے، اور جو بھی ملزم ہوں گے، مجرمان ہوں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا معاملہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو مین چیز ہے جس پر بہت سارے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا آسان ہے نہیں، اتنا سادہ ہے نہیں جتنا اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ پیش آتا ہے واقعہ ناظرین بحریہ ٹاؤن میں۔ اگر آپ کو معلوم ہے بحریہ ٹاؤن کے بارے میں، آپ کبھی آپ کا وزٹ ہوا ہوگا بحریہ ٹاؤن، تو بحریہ ٹاؤن ایک بہت ہی سیکیور سوسائٹی ہے، جہاں پر اگر آپ نے داخل ہونا ہے تو انٹر ہوتے وقت اس سوسائٹی میں آپ کو روکا جاتا ہے، آپ کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے جی آپ کس سے ملنے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور کبھی کبھار تو گاڑی کی تلاشی بھی لی جاتی ہے، اور گھر کے اس فرد سے بات چیت بھی کی جاتی ہے جس کے پاس آپ نے جانا ہوتا ہے، اس کا آپ کو ایڈریس دینا پڑتا ہے۔ تو ایسی انٹرس پر سیکیورٹی ہے۔ اس کے علاوہ تمام تر بحریہ ٹاؤن اور جو بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پر کیمراز بہت زیادہ لگے ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز ہر گلی ہر موڑ پر ہوتا ہے، ہر گھر کے باہر تقریباً وہاں پر جو ہے وہ کیمراز لگے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ہائی الرٹ وہاں پر ہم سیکیورٹی اکثر دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر۔ وہاں پر آپ جس گلی میں گھستے ہیں آپ کو گارڈ وہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کتنے مزید گارڈ جو ہے وہ ہائر کریں۔ تو یہ تمام تر سیکیورٹی کے باوجود، اتنی چیزوں کے باوجود، وہاں پر یہ 5 لوگ بآسانی داخل ہو جاتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر، اور اس گھر تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور اس گھر کے اندر بھی وہ چلے جاتے ہیں، اور اس گھر کے اندر جا کر وہ اس شخص کو گولی بھی مار دیتے ہیں، اور معاملہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ کیا جس گھر میں وہ گئے، کیا وہ ڈکیتی کی نیت سے گئے تھے، یا وہ ان کو مارنا ہی چاہتے تھے، ان کو قتل ہی کرنا چاہتے تھے؟ کیا انہوں نے ڈکیتی کی بھی، یا صرف ڈکیتی کا اس کو نام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اصل مقصد ان جج کو رستے سے ہٹانا تھا، یا کچھ اور اس کے پیچھے معاملہ تھا جو ہو سکتا ہے، جس کی انویسٹیگیشن اب جاری ہے۔ اس حوالے سے کوئی ابھی تک اس گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر یہاں پر نہیں ہے، یا مجھ تک نہیں پہنچی، میں نہیں دیکھ سکا اس کی کوئی فوٹیج، یا سوشل میڈیا پر بھی کوئی بحریہ ٹاؤن کی فوٹیج، یا وہاں پر جو بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے، کس گاڑی میں آئے، اس کی کوئی تفصیل اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، نہ اس کو میں نے کافی چینل سے کراس چیک بھی کیا، وہاں پر بھی معاملہ اویلیبل نہیں ہے۔ ایک چیز جس کا میں نے بار بار ذکر کیا اور اسی پلیٹ فارم سے کیا، آپ کو یاد ہوگا میری کچھ ریسنٹ ویڈیوز جس میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے ملک میں ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، جو کرائم ریشو والی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں مسلسل ناظرین اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں ڈکیتی کے جو انسیڈنٹس ہیں یہ انکریز کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے۔ ڈی ڈبلیو کی ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ڈی ڈبلیو بڑا نام ہے، ان کی اس رپورٹ کے مطابق پچھلے سال لاسٹ ایئر اسلام آباد کے اندر
चोरी, डकैती, राहजनी के तकरीबन रिपोर्टेड केसेस 10,500 रिपोर्ट किए गए हैं। ये वो केस हैं जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और शायद इतनी ही तादादों केसों की जो रिपोर्ट नहीं किए जाते, लोग इस चक्कर में पड़ते नहीं है कौन जाए पुलिस, कौन जाए इनके पीछे, कौन जाकर टाइम वेस्ट करे। तो ये वो रिपोर्टेड केसेस हैं। आप लोग या हम लोग समझते हैं शायद कि लाहौर और कराची सेफ नहीं है, बड़े वहाँ पर हालात ख़राब हैं, गन पॉइंट पर लोग फ़ोन छीन लेते हैं और डकैती वाले मामला बहुत ज़्यादा होते हैं, कत्ल वारत बड़ी यहाँ पर होती है। लेकिन इस्लामाबाद के हालात भी अब कुछ ऐसे हो गए, लोग वहाँ पर भी अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, और वहाँ पर आए दिन ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। मैं आपको बिजनेस रिकॉर्ड की रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूँ, बड़ा नाम है बिजनेस रिकॉर्ड। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर 45 मोबाइल फ़ोन, 78 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें चोरी हुई या गन पॉइंट पर छीनी गई। ये वो फैक्ट्स हैं जो मेरे पास अभी चंद फैक्ट्स हैं आपके सिर्फ जो है ना तबक रोशन करने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये चल रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर और ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। इसकी जद में आज हम हैं, कल आप भी इसकी जद में आ सकते हैं, और ये मामला जो है ये इतना आसान नहीं है इससे निपटना। ये बेरोज़गारी के साथ साथ ये जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ मुल्क में नहीं होगा तो ऐसे क्राइम रेट जो है मज़ीद इंक्रीज़ होते जाएंगे। ये जज थे और हाजिर सर्विस जज थे। अभी तक तो मामला ये है ना कि इनके घर सिर्फ डकैती का मामला था, उस चक्कर में ये लोग जो है इस तरह से करके चले गए। तो एक हाजिर सर्विस जज जो ड्यूटी पर था उसके पास यकीनी तौर पे नौकर चौकर भी होते हैं, तो उसके साथ इतनी आसानी से उन्होंने बहरिया टाउन जैसी सेफ सोसाइटी के अंदर ऐसा कर दिया। तो आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, आम बंदे जो हैं उनका क्या बनेगा इस मुल्क के अंदर, वो कितने महफूज हैं, इसका अंदाज़ा आप इस तमाम तर व्लॉग से मेरा ख्याल है बखूबी लगा सकते हैं। जो भी अपडेट आएगी इस केस की आपको अपडेट किया जाएगा। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।